اب مجھے سمجھ لگی کہ کل وہ خواتین اپنے لیے خرید رہی ہوں گی۔ تبھی اقبال صاحب پردہ گرا دیا تھا۔ خیر میں اندر آ گیا تو اقبال صاحب نے مجھے کام سمجھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دکان میں کچھ خواتین آئیں تو اقبال صاحب نے کہا، تم نے صرف خاموشی سے دیکھنا ہے کہ گاہک سے کس طرح بحث کی جاتی ہے اور اسے مطمئن کیا جاتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خواتین نے اپنے لیے کچھ میک اپ کا سامان خریدا اور میں اقبال صاحب کی ڈیلنگ پر غور کرتا رہا۔ اسی طرح سارا دن مختلف خواتین گاہے بگاہے آتی رہیں اور میں چپ چاپ اقبال صاحب کو دیکھتا رہا۔ دوپہر میں انہوں نے اپنے گھر سے کھانا منگوایا جو ان کا ایک چھوٹا بیٹا دینے آیا تھا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات کو 7 بجے اقبال صاحب نے مجھے چھٹی دے دی تو میں جلدی سے گھر چلا گیا، کہیں اندھیرا نہ ہو جائے۔ اگلے دن میں دوبارہ سے ٹھیک 8 بجے دکان پر پہنچ گیا تو اس وقت دکان میں ایک خاتون کھڑی تھی۔ خاتون نے اپنا چہرہ تھوڑے سے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اپنے قد کاٹ سے وہ ایک بڑی عمر کی عورت لگ رہی تھی۔ میں اقبال صاحب کو سلام کر کے اندر ہی چلا گیا تو اقبال صاحب نے اشارے سے مجھے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ میں نے دیکھا کہ اقبال صاحب کے ہاتھ میں ایک اسکن کلر کا سوٹ تھا جو انہوں نے عورت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عورت نے سوٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تھوڑا نیچے کیا اور کاؤنٹر کی اوٹ لے کر اس کو کھول کر دیکھنے کے بعد ویسے ہی واپس دیا اور بولی، کوئی اور دکھائیں۔ اقبال صاحب تھوڑا سا نیچے جھکے اور واپس اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد 7 والی لائن سے دوسرا نکال کر اس خاتون کو پکڑا دیا۔ انہوں نے دوبارہ سے وہ کاؤنٹر کے اوٹ میں لے جا کر کھول کر دیکھا اور پھر پوچھا، اس کے کتنے پیسے؟ تو اقبال صاحب نے 300 کا مطالبہ کیا۔ خاتون نے اپنی چادر ہٹا کر اپنی قمیض میں ہاتھ ڈالا اور اپنے اسپیشل لاکر سے ایک چھوٹا سا پرس نکالا اور اقبال صاحب کو 300 روپے نکال کر دیے اور وہ سوٹ اپنے ہاتھ میں موجود شاپر میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر فوری دکان سے نکل گئی۔ خاتون کے جانے کے بعد اقبال صاحب نے مجھے دوبارہ سے وہاں موجود چیزوں کے بارے میں معلومات دیں اور ان کے ریٹ بتانے شروع کر دیے۔ ساتھ میں ایک لسٹ بھی دے دی اور مجھے کہا، اسے یاد کر لینا۔ میں سارا دن اس لسٹ کو فارغ وقت میں دیکھتا رہا اور چیزوں کے ریٹ ذہن نشین کرتا رہا۔ جبکہ کسٹمر کے آنے پر میں اقبال صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کی ڈیلنگ دیکھتا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک ہفتے بعد اقبال صاحب نے مجھے کہا، بیٹا اب جو خواتین سرخی پاؤڈر لینے آئیں گی ان کو تم نے ڈیل کرنا ہے اور جو کوئی اپنے اندر کے کپڑے لینے آئیں گی ان کو میں دیکھوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے انکل، لیکن اگر مجھے کسی چیز میں پریشانی ہوئی تو آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ انکل نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، فکر نہیں کرو، میں یہیں پر موجود ہوں، بے فکر ہو کر تم آج کام شروع کرو۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک ڈھیر عمر خاتون دکان میں داخل ہوئیں جن کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ خاتون اقبال صاحب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ہلکی آواز میں بولی، بچیوں کے لیے اندرونی کپڑے چاہیے۔ تو اقبال صاحب تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑے ہو گئے اور چھوٹے کپڑے نکال کر دکھانے لگے۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی نے بھی آگے ہو کر دیکھنا چاہا تو آنٹی نے اسے گور کر دیکھا اور پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ وہ لڑکی واپس میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر ابھی تازہ جوانی آئی ہے۔ جتنی دیر میں آنٹی نے اپنی بچیوں کے لیے خریدے اتنی دیر میں ان کی بیٹی نے مجھ سے کچھ لپسٹک دکھانے کو کہا۔ میں نے فوراً ایک سرخ رنگ کی لپسٹک اسے دکھائی تو اس نے کہا، کوئی اچھا سا کلر دکھاؤ نا۔ میں نے ایک اور مہرون کلر کی لپسٹک اسے دکھائی اور یہ کہا، یہ دیکھیں باجی، یہ آپ کے ہونٹوں پر بہت اچھی لگے گی۔ میں نے زیادہ اوور ہونے کی کوشش کی تو اس لڑکی نے مجھے گور کر دیکھا اور لپسٹک واپس کاؤنٹر پر رکھ کر پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی اور تھوڑا ڈر بھی گیا کہ کہیں یہ اپنی ماں کو میری شکایت نہ لگا دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور کچھ ہی دیر بعد خاتون نے اپنی لڑکیوں کے خریدے اور دکان سے نکل گئیں۔ شکر ہوا کہ اقبال صاحب نے بھی میری بات نہیں سنی تھی۔ مختصر یہ کہ آہستہ آہستہ میں یہ سیکھ گیا تھا کہ خواتین سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کی لڑکی سے فری ہونا ہے اور کس طرح کی لڑکی سے صرف کام کی بات ہی کرنی ہے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اقبال صاحب بھی میری کارکردگی اور سعادت مندی سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر اوقات مجھے دکان پر اکیلا چھوڑ کر دوپہر کے ٹائم اپنے گھر آرام کرنے کے لیے چلے جاتے
दोपहर के वक्त गाहक कम होते थे, इसलिए मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। अभी तक मैं कॉस्मेटिक और ज्वेलरी वगैरह की एशिया की साइड पर ही था और कपड़े वगैरह सेल करने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। एक दिन यूँ हुआ कि इकबाल साहब दोपहर के वक्त आराम के लिए अपने घर चले गए। उनके जाते ही एक मॉडर्न खातून दुकान में दाखिल हुई। उनकी उम्र कोई लगभग 30 के करीब थी। साथ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी, जो उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ साथ चल रहा था। अंदर आकर खातून ने मेरी तरफ देखा और फिर इधर उधर देखते हुए बोली, तुम ही होते हो दुकान पर या तुम्हारे साथ कोई और होता है? मैंने कहा, मैं तो मुलाज़िम हूँ बेगम साहबा, दुकान के मालिक होते हैं मगर अभी वो आराम करने घर गए हैं। खातून ने कहा, अच्छा तो तुम सब कुछ सेल करते हो दुकान पर? ये उन्होंने ज़ोमैनी अंदाज में कहा। मैंने ना समझते हुए कहा, जी मैडम, सब कुछ सेल करता हूँ, बताएं आपको क्या चाहिए? असल में शक्ल सूरत से मैं 20 साल का होने के बावजूद बच्चा ही लगता था, इसलिए वो खातून सोच रही थी कि न जाने इस बच्चे को लेडीज़ गारमेंट का पता भी होगा या नहीं। फिर खातून ने कुछ सोचा और बोली, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े चाहिए, कुछ अच्छे से दिखा दो। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैं समझा शायद मैंने सुनने में गलती की है। मैंने दोबारा पूछा, जी मैडम क्या चाहिए? तो बोली, अरे भाई अंदर के कपड़े चाहिए, वो दिखा दो मेरे मुताबिक। जब उन्होंने कहा तो मैं डायरेक्ट अपनी नज़रों का मरकज़ उनको बना लिया, मगर मुझे ख़वातीन का इस तरह देखकर अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि कभी दुकान पर मैंने सेल ही नहीं किया था। मैंने नज़रें उन पर जमाए थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मैम क्या है आपका? खातून ने बगैर हिचकिचाए पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, आंटी लैला की किस्त नंबर 3 उन्हीं दोस्तों को मिलेगी जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू।